أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لقد كان في یوسف وإخوته، بے شک یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ آیاتن، یہ آیتن کی جمع ہے نشانیاں۔ یہاں آیات سے مراد بہت سی وہ عبرتیں، نصیحتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں مراد ہیں جو اس واقعہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ چونکہ وہ بہت ساری ہیں اور بہت سے لوگوں کے متعلق ہیں، مثلاً ایک طرف بھائیوں کی نفرت، حسد، بدگمانی، اس زمانے کے لوگوں کے حالات، آزاد لوگوں کو غلام بنا لینا، ان کا انداز حکومت، ان کے قوانین، شیطان کا بہکانا، اپنوں کے ظلم، پیاروں سے جدائی، بے وطنی، غلامی کے صدمے، حسن کی وجہ سے آنے والی آزمائشیں، عزیز کی بیوی کے عشق کی طغیانی اور یوسف علیہ السلام کی عفت کا امتحان، پھر اس کے بعد قید خانے کی آزمائشیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے قید خانے سے نکال کر حکومت کا ایک بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو دینا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ للسائلین، یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ اسرائیلی روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہود کے اشارے پر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ اس میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے نہ ان کو سچا کہہ سکتے ہیں ہم، نہ ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک روایت جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جو کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ جو ہے وہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو یہ روایت بھی سندن جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو اگر اسرائیلی روایات کو مانا جائے تو پھر ان نشانیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں، آپ کی حقانیت کی نشانیاں ہیں، اور پوچھنے والے کفار مکہ یا یہود ہیں۔ اور اگر جو ہے یہ نشانیاں مانی جائیں کہ جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، عبرتیں، نصیحتیں، جن کا تعلق یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہے، تو پھر سوال کرنے والے وہ جو قرآن مجید کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی
چونکہ عرب کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنی بات کے اندر سائل کا ذکر کرتے ہیں. عرب اشعار بھی پڑھ لیں آپ تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ سوال کرنے والیوں کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ وہ حقیقتاً ہوتی نہیں ہیں. تو شاعر جو ہے وہ ویسے ہی ذکر کر دیتا ہے، تو سمجھانے کے لیے ویسے ہی سائل کا، سوال کرنے والوں کا ذکر ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی نہ ہو. تو باہر کیف اس میں بہت ساری نشانیاں ضرور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی بھی نشانیاں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو معاملات ان کو درپیش آئے اس کی بھی جو ہے وہ بہت بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کی طرف زیادہ محبوب ہیں، منا ہم سے، ونحن عصبہ اس حال میں کہ ہم پختہ جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی پر ہے. یعنی انہوں نے آپس میں کہا، جب آپس میں بات چیت ہوئی ان کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کے نزدیک یوسف اور اس کا بھائی ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے بچے ہیں اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، قوی جماعت ہیں. تو بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ یقیناً کھلی غلطی پر ہے. غلطی پر اس لیے ہے کہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہم ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کے معاملات جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے. تو اس بات میں وہ کھلی غلطی پر ہیں. یہ اصل انہوں نے اپنے ظلم کے جواز کے لیے یوسف علیہ السلام کا جرم بنا کر بیان کیا. جو انہوں نے کرنا تھا، جس پر یہ مشورہ کر رہے تھے، تو اس ظلم کے جواز کے لیے یوسف علیہ السلام کا جرم بنا کر اس کو بیان کیا. حالانکہ یہ جرم اگر تھا بھی، اول تو یہ جرم ہے نہیں، اگر تھا بھی تو یہ جرم باپ کا تھا جو بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بچوں کو تو اس کا جو ہے وہ مجرم قرار دینا یہ درست نہیں ہے. تو باہر کیا انہوں نے کیا انہوں نے مشورہ کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں، تو لہذا ہم یوں کرتے ہیں. پھر آگے کا مشورہ جو انہوں نے کیا کہ یا اس کو قتل کرتے ہیں یا اس کو ایسی زمین میں پھینکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ گل سڑ جائے، مر جائے. تو مقصد کیا تھا کہ ہمارے لیے ہمارے باپ کا چہرہ جو ہے وہ خالی ہو جائے. وہ محبت جو ان سے وہ کرتا ہے وہ ہم سے کرنے لگے. کئی ایک مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کو بیٹوں کی محبت میں جو ہے وہ برابری کرنی چاہیے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا جو قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ عطیہ دینے میں، ہدیہ دینے میں عدل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اولاد کو. اس طرح کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو نان و نفقہ میں، کھلانے پلانے میں، پہنانے میں، باری تقسیم کرنے میں، یہ اس کو جو ہے وہ انصاف کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دلی میلان کسی ایک کی طرف ہو، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ حکم ہے ہی نہیں ہے. اور دلوں کا کنٹرول ہے بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی اپنی مرضی سے دل کا میلان کسی اور کی طرف کر سکتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے. بے شمار دلائل ہیں اس کے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے کہ جس بیماری میں آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے، اس میں آپ نے اپنی ساری بیویوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں یہ دن جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، اور سب نے اجازت دی اور سب کو پتہ تھا. تو اور بھی اس کے کئی دلائل ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ساری بیویوں سے زیادہ محبت کرتے، دلی میلان ان کی طرف تھا. اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. اسی طرح بندے کی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بچہ بیمار ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے.
اسی طرح جو بچہ گھر میں نہیں ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، مدرسے میں رہتا ہے یا باہر کسی ملک میں ہے، اس سے جو ہے وہ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کے کہنے پر جو وہ کہتا ہے وہ بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے۔ جو گھر میں ہوتے ہیں ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں جو مرضی۔ تو چھوٹے بچوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، دلی ملان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے یہ جو بڑے بھائی جو اب یہ یوسف علیہ السلام کا جرم کہہ رہے ہیں اور اپنے باپ کی غلطی نکال رہے ہیں، جب یہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی عمر میں تھے تو یہ سارے اپنے اپنے حصے کی وہ محبت باپ سے لے چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ بڑے تھے تو اب جو چھوٹے بچے ہیں باپ کا دلی ملان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ایک بچے کی باپ کے ساتھ مطلب اس کا رویہ سرکشی ہے اور ایک بڑا اطاعت گزار ہے، تو باپ کا دلی ملان جو اطاعت گزار بچہ ہوتا ہے، جو بات ماننے والا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو سرکش ہوتا ہے، نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی طرف دل کا ملان نہیں ہوتا۔ بیٹا تو وہ ہوتا ہے، معاملات تو اس کے ساتھ اولاد والے ہوتے ہیں، لیکن دل کا ملان، دلی محبت جو ہے وہ اس کی طرف ہوتی ہے جو بات ماننے والا ہوتا ہے، جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے، حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں نہ یوسف علیہ السلام کی، نہ ان کے بھائی کی، اور نہ ہی یعقوب علیہ السلام کی کوئی غلطی تھی کہ یہ جو دلی ملان تھا یوسف اور اس کے بھائی کی طرف، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، یہ ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے تھا، ان کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے تھا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے جس کے دل کو ادھر پھیر دیتا ہے۔ تو دل کا کنٹرول بندے کے اپنے پاس نہیں ہوتا ہے، تو لہذا دلی محبت اگر کسی اور کے پاس ہے اور ظاہری معاملات میں وہ سب کے ساتھ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو اس کو مجرم یا اس کو غلطی پر جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی پر ہے۔ یہاں سے کھلی غلطی سے مراد دنیاوی معاملات میں رائے کی غلطی ہے، جو انہوں نے ظاہر بیان بھی کی کہ ہم عصبہ ہیں، ایک قوی جماعت ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں جو ان کو فائدہ نہیں دے سکتے، حالانکہ ہم ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ کہا کہ کھلی غلطی رائے کی، اگر وہ دینی کھلی غلطی کہتے، دینی ضلالت اور گمراہی مراد لیتے تو پھر وہ کافر ہو جاتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ یہ گمراہ ہیں، تو وہ خود گمراہ ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ تو انہوں نے دینی غلطی، دینی گمراہی ضلالت جو ہے وہ مراد نہیں لی، بلکہ دنیاوی رائے کی غلطی جو ہے وہ مراد لی کہ ہم عصبہ ہیں، بھاری جماعت ہیں اور ان کے کام آ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کا کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو جو ہے وہ زیادہ محبت دیتے ہیں۔ اسی طرح عام غلطی بھی جو ہے وہ کبھی کبھار ضلالت کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے، جس طرح شہادت کے موقع پر رسول اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ دو عورتوں کی گواہی جو ہے نا وہ ایک مرد کے برابر ہے، وہ اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دیں۔ تو یہاں پہ بھی بھولنے کو ضلالت کا لفظ جو ہے بھولنے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ عام غلطی پر بھی بولا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ضلالت کا لفظ بولا جائے تو اس سے دینی گمراہی ہی مراد لی جائے۔ اقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو ایسی زمین میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ یہ سب کچھ انہوں نے حسد کی بنا پر حسد کیا نا، کہ باپ یوسف علیہ السلام سے اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس بات کا حسد ان کے دل میں آیا، تو حسد کی بنا پر انہوں نے یہ کہا۔ جب بندہ حسد کرتا ہے نا تو پھر اس کے دل سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ کیا کبیرہ گناہ ہے اور کیا صغیرہ ہے۔
اب یعقوب علیہ السلام کے صرف اس معاملے کو کہ ان کا دلی میلان ان کی طرف تھا، اگر یہ گناہ ہے بھی تو قتل سے بڑا تو نہیں ہے، قتل سے بڑا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو بڑا گناہ سمجھا اور اپنے قتل کرنے کو چھوٹا سمجھا۔ تو صرف اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو یوسف کو قتل ہی کر دو، یا کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ جہاں پہ وہ گل سڑ جائے اور تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ جو ہے وہ خالی ہو جائے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو باپ یوسف سے اتنی محبت کرتا ہے اس کی جدائی برداشت کر سکے گا، اس کی جدائی برداشت کر کے پھر وہ ہم سے محبت کرے گا؟ جو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کو لے کے جائیں گے اور آ کر پھر جھوٹ بولیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ محبت کرے گا؟ ہمارے ساتھ وہ شفقت جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی؟ یہ اس وقت بندہ نہیں سوچتا جب وہ حسد کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کی عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ جو اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ چہرے خالی ہو جائے سے مراد یہ ہے کہ بندے کی محبت یا دل لگی وہ اس کی توجہ جو ہے وہ چہرے کے ساتھ ہوتی ہے، کہ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ چہرہ خالی ہو جائے، مراد یہی ہے کہ وہ محبت جو وہ یوسف اور اس کے بھائی سے کرتا ہے وہ ہمارے لیے خالی ہو جائے اور وہ محبت ہم سے کرنے لگے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم جو ہے وہ نیک لوگ بن جانا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ کر لو اس کے بعد توبہ کر لینا۔ بھئی گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر توبہ کی توفیق ہی نہ دی یا اللہ تعالیٰ نے زندگی نہ دی، گناہ کرنے کے بعد فوراً فوت ہو گئے تو پھر کیسے توبہ کریں گے؟ پھر اسی گناہ پر فوت ہوں گے۔ تو یہ کبھی بھی گناہ کرنے سے پہلے یا یہ سوچ کر گناہ کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں نیک بن جاؤں گا، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، بعد میں زندگی ملے گی توبہ تک، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر زندگی ملی ہے تو توبہ کی توفیق ملے گی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دے۔ دل کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دے وہ توبہ کر سکے ہی نہ، بلکہ مزید گناہ پہ گناہ کرے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، بالن بنائے۔ تو گناہ یہ سوچ کے کبھی ہاں اگر شیطان پھسلا دے سرزد ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے بندہ یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو نہ اس حال میں کہ مسلمان ہو جاؤ، یعنی تمہاری وہ موت کے وقت جو ہے تمہارا مسلم ہونا، مطیع ہونا، فرما بردار ہونا یہ لازم ہے۔ تو کس کو پتہ ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر پل زندگی کی ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بن کر گزارنی چاہیے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو موت کی تیاری یہی ہے کہ ہر پل بندہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگا رہے اور ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ کوئی راہ گزرنے والا قافلہ اس کو اٹھا لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ یہ ان بھائیوں میں سے ہی جو مشورہ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف کہ اس کو قتل کر دیں یا اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک دیں، ان ہی میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم کرنے ہی والے ہو تو پھر اتنا بڑا گناہ اس کو قتل نہ کرو یا اس کو ایسی زمین میں پھینکو کہ وہ
گل سڑ جائے، وہاں پہ مر جائے، یہ کام بھی نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ لہذا اگر کرنے والے ہی ہو، اگر تم نے سوچ لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب یوسف کے خلاف کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہی ہے، تو پھر یہ کر لو کہ کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ تو کوئی قافلہ گزرے گا، وہ پانی کے لیے کنویں پر آئے گا، تو وہ دیکھے گا کہ اس کنویں کے اندر بچہ ہے، تو وہ اس کو نکال کر لے جائیں گے، یعنی کم از کم یوسف زندہ رہے گا۔ تو اس کو قتل نہ کرو، اگر کرنے ہی والے ہو تو یہ کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ان کی نسبت کچھ نرمی تھی، کچھ غیرت موجود تھی، اور کچھ رشتوں کی پہچان جو ہے اس کے اندر موجود تھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر کرنے ہی والے ہو تو یہ کر لو، قتل نہ کرو اس کو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، ہمارا یقین نہیں کرتا۔ یہ جب سارا مشورہ ہو گیا، اب وہ بھائی نے مشورہ دیا کہ قتل نہ کرو، زمین پہ جو ہے نا ایسی پہ نہ پھینکو، بلکہ کنویں کی گہرائی میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ لے جائے۔ اب اس پر ان کا اتفاق ہو گیا، اور اب باپ کے پاس آئے اور باپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لکا، کیا ہے آپ کے لیے، لا تأمنا، آپ نہیں یقین کرتے ہمارا، علی یوسف، یوسف کے بارے میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کئی بار کوشش کی، یہ پہلی بار نہیں تھا۔ اگر یہ پہلی بار ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا یقین نہیں کرتے۔ مطلب وہ پہلے بھی کئی بار یہ کوشش کر چکے تھے کہ یوسف کو ساتھ لے کر جائیں، لیکن باپ اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو اب کی بار انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے باپ، آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا یقین نہیں کرتے، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اس حال میں کہ بے شک ہم اس کے یقیناً خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، غداً، کل، یرتع ویلعب، وہ چرے چگے کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنی تاکیدوں کے ساتھ جب یہ تاکیدیں جمع ہو جاتی ہیں تو قسم کا معنی دیتی ہیں، یعنی قسم اٹھا کر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اتنی تاکید کے ساتھ، یقین دہانی کروانے کے لیے۔ پہلے وہ کہا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، اور تاکیدوں کے ساتھ کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک یقیناً ہم اس کے ضرور خیر خواہ ہیں۔ اور بعد میں کہا کہ آپ کل ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کھائے پیے کھیلے کودے، پھر تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ اس حال میں کہ بے شک یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تاکیدیں جو ہیں وہ جمع کیں اس لیے کہ باپ کو یقین آ جائے اور وہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ قال، اس نے کہا، یعنی باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی ان تذهبوا به، بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو، غفلت برتنے والے ہو، یعنی تم اپنے اپنے کام کاج میں جو وہ جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے تھے اس میں مصروف ہو، اپنے کھیل کود میں مصروف ہو، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے تو لہذا اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اب باپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی، ویسے ہی نکل گئی، انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا تو بھائیوں نے یہی آگے بہانہ بنا لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا، جب بندہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ باپ نے جاتے ہوئے اسی بات کے خدشے کا اظہار کیا تھا اور یہی بہانہ ہم بنا کر لے آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے پوچھا نا کہ کیا وجہ ہے، آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا میں مطلب یقین کر لوں،
تمہارے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جائے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غفلت برتنے والے ہو، تم اپنے کام کاج میں مصروف ہو، اس کی طرف نہ دیکھیں تو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، کہ اگر یقیناً اس کو بھیڑیا کھا جائے، اگر واقعی اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اس حال میں کہ ہم عصبہ ہیں، طاقتور جماعت ہیں، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک اس وقت تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی یہ مزید یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ پہلے یقین دہانی یہ کروائی تاکیدوں کے ساتھ کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کہا کہ اگر اس کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، اس حال میں کہ ہم عصبہ ہیں، طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا جائے تو اس وقت تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وہاں پہ موجود ہوں تو یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بھیڑیا کھا جائے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ اس کو ساتھ لے گئے، یعنی اتنی بحث مباحثے کے بعد، پہلے کئی بار اس سوال کے اوپر انکار کرنے کے بعد، اب جب بار بار انہوں نے کہا، اتنی تاکیدوں کے ساتھ یقین دہانی کروائی، تو پھر یوسف علیہ السلام کے ماننے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ چلو پھر لے جاؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی، تو انہوں نے اس کو ہاں سمجھ کے پھر جو ہے وہ یوسف کو ساتھ لے گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ اس کو ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اس بات پر اکٹھ کر لیا، اجماع کر لیا، مشورہ کر لیا، یعنی اس بات پر وہ پکے ہو گئے۔ کس بات پر؟ کہ أن يجعلوه في غيابة الجب، کہ وہ اس کو اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ یعنی یہ قرآن جو ہے وہ قصے کہانی کا نام نہیں ہے، اشارتاً بات کرتا ہے، باقی بات جو ہے وہ خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کے ساتھ ابھی مکالمہ ہو رہا تھا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اب وہ اس کو ساتھ لے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تو وہ ساتھ لے گئے۔ اب کہا کہ جب وہ ساتھ لے گئے اور انہوں نے اکٹھ کر لیا، انہوں نے جو ہے وہ اجماع کر لیا اس بات پر کہ اب ہم اس کو جو ہے وہ اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالیں گے، تو وہ پھر ڈال دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حذف کر دی، یہ بیان نہیں کی کہ پھر اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیا۔ اب اس کے دوران والا جو واقعہ اللہ رب العالمین نے حذف کیا ہے، جو چھوڑا ہے، وہ خود بخود سمجھ آ رہا ہے کہ جب اتنے بھائی اکٹھے ہو کر اپنے ہی ایک بھائی کو پکڑ کر کنویں میں ڈالیں گے تو وہ کس طرح روئے گا، چیخے گا، ان کی منتیں سماجتیں کرے گا، ان کا آپس کا جو ہے وہ تعلق، رشتہ اس کے واسطے ڈالے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حذف کر دی، جو خود بخود سمجھ آتی ہیں۔ ایسے تو نہیں نا کہ انہوں نے اجماع کر لیا، اکٹھ کر لیا، اب یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور جا کے کنویں میں ڈال دیا، یہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ خود بخود سمجھ آتا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کی منتیں سماجتیں کی ہوں گی، اور اپنا اور ان کا رشتہ، تعلق جو ہے اس کی ان کو یاد دہانی کروائی ہوگی کہ آپ کس کو کنویں میں ڈال رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہو۔ تو باہر کیف انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی کی یوسف کی طرف، اس لیے کہ اطمینان ان کو ہو، خوف زدہ نہ ہو وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ یقیناً ضرور تو ان کو خبر دے گا ان کے اس کام کی۔ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے اس کام کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے پاس ایک دن اللہ رب العالمین ایسا لائے گا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو ان کے اس کام کی خبر دو گے، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ ان کو جو ہے اس بات کی خبر دیں گے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے ہوئے روتے ہوئے آئے۔ اب جب کنویں میں پھینک دیا تو سارا دن وہیں پہ گزارا، اپنے باپ کے پاس آنے کی، سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو رات کو عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔
اس سے یہ بھی کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلب وہ جھوٹے تھے، اور جھوٹا بندہ جتنا بھی غم زدہ اپنے چہرے کو بنا لے، اس کے چہرے پر وہ جھوٹا غم جو ہے وہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے صبح کے سویرے میں، دن کے اجالے میں اپنے باپ کے سامنا کرنے کی، باپ کے سامنے آ کے بات کرنے کی، جھوٹ بولنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی، تو وہ رات کو اندھیرا پڑے ہوئے عشاء کے وقت آئے اور اپنے باپ کے سامنے جو ہے وہ آ کر رونا شروع کیا، روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر رونے والا بندہ جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا بندہ سچا نہیں ہوتا۔ تو آج کل کچھ ہمارے معاشرے میں بھی روتے ہیں، سال کے 1 مہینے کے اندر رونا شروع کرتے ہیں، پیٹنا شروع کرتے ہیں، تو ان کی بھی آپ حقیقت کو پڑھ لیں تو وہ بھی اپنے رونے میں سچے نہیں ہیں، اپنے ہی کرتوتوں پر روتے ہیں۔ یہ بھی اپنے کرتوتوں پر رو رہے تھے، وہ بھی اپنے ہی کرتوتوں پر روتے ہیں۔ تو ہر رونے والا بندہ ہر وقت جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا۔ قالوا یا ابانا انا ذہبنا، اب آ کے وہ بات بتانے لگے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، انا ذہبنا، بے شک ہم گئے، نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا۔ یعنی یوسف چھوٹا تھا، ہمارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو ہم وہاں پہ گئے اور دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، اور اپنا سامان، اپنے زائد کپڑے جو ہیں وہ اتار کے وہاں پہ رکھے، تو یوسف کو ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ بٹھا دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہی بات، اسی بات کا خدشہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے بیان کیا تھا۔ اب ان کو کوئی اور بہانہ بھی نہیں ملا کہ کوئی اور ہی بہانہ لگا لیں، کسی اور جانور کا نام لے لیں۔ انہوں نے وہی بہانہ لگایا جو کہ یعقوب علیہ السلام نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی مصروفیت میں مصروف ہو تو اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم گئے اور ہم نے دوڑ کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس کھڑا کیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ ہم پہلے بھی پتا تھا نا کہ باپ کے ساتھ پہلے رویہ کیسا ہے، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ یقین تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے۔ ہم کس طرح منتیں سماجتیں کر کے، اتنی یقین دہانیاں کرا کے، اتنی قسمیں اٹھا کے اس کو لے کر گئے ہیں۔ اور یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے سچ تو کبھی مطلب بولا نہیں ہے، تو اب ہمارا یقین کیسے کیا جائے گا۔ اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہیں، ان کو ظاہر ہے وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین بھی بتا ہی دے گا۔ تو کہہ دیا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے، لیکن آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں، اگرچہ ہم سچے ہوں، آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لگا کر لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون۔ کسی بکری کو، اپنے کسی جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا، اور وہ قمیص لے کر آئے کہ یہ جو ہے وہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے، اور یہ قمیص ہم اس کی خون سے بھری ہوئی لے کر کے آئے ہیں۔ اب اس میں بھی کئی معاملات جو اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیے ہیں کہ وہ ثابت قمیص کو جس کو وہ خون لگا کر لائے ہیں، وہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا جس نے قمیص کو اتار کے پھر یوسف علیہ السلام کو کھایا۔ اگر بھیڑیے نے پکڑا تھا تو وہ قمیص پہلے پھٹتی، اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ قمیص پھٹی ہوئی تھی یا وہ کس طرح تھی۔ قمیص کو خون لگا کر وہ لے آئے کہ یہ اس کی قمیص ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی سے زیادہ دانا، عقل مند اور علم والا باشعور بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل، سب سے زیادہ شعور، سب سے زیادہ دانائی اللہ رب العالمین اس کو دیتے ہیں جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ پہلے ہی ان کے مطلب کرتوتوں کو جانتے تھے، ان کے معاملات کو جانتے تھے، انہوں نے یہ خدشہ پہلے ہی اس کا اظہار کر دیا۔ تو اب یہ آ کے جھوٹا روئیں گے یا جھوٹا خون لگا کر لائیں گے تو کیا وہ نہیں پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے؟
اور انسانی خون اور جانور کا خون وہ نہیں پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے، اور قمیص کو دیکھ کر کہ یہ پھٹی ہوئی نہیں ہے ثابت ہے، تو کون سا عقل مند بھیڑیا تھا جو قمیص اتار کے پھر جس نے یوسف کو کھایا ہے؟ یہ ساری نشانیاں ان کے جھوٹ پر جو ہے وہ مبنی تھیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات مزین کر دی ہے، یعنی تم نے سوچ لیا ہے، تم آپس میں جو طے کر کے آئے ہو تم وہ کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اس میں تم سچے نہیں ہو، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے بات کو جو ہے وہ طے کر لیا ہے، مزین کر لیا ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس پر جو تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یعنی اب میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہارے سامنے کوئی واویلا، کوئی شکوے، کوئی شکایتیں نہیں ہیں، بلکہ میں تمہاری اس بات پر جس کو تمہارے دلوں نے تمہارے لیے گھڑ لیا ہے، مزین کر لیا ہے، جو بنا کے تم لے آئے ہو، اس پر میں اچھا صبر کرتا ہوں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اس لیے کہ وہ خواب سن چکے تھے، اور ان کو یہ بات یقین تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس خواب کی تعبیر کو سچا کرنا ہے، تو خواب کی تعبیر سچا ہونے سے پہلے پہلے یوسف بھیڑیا نہیں کھا سکتا، یوسف فوت نہیں ہو سکتا، یوسف جو ہے دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کے خواب کو سچا نہیں کریں گے۔ تو باہر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ، تو ایک قافلہ آیا، راہ گزرتا ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ قافلے کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے نا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، تو ایک بندہ قافلے کے اندر تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پانی کا بندوبست کرے گا، کہ راستے میں کوئی چشمہ دیکھا ہے، کوئی کنواں دیکھا ہے تو اس میں سے وہ پانی سب کے لیے بھر کر لائے گا۔ تو جب قافلہ گزرا تو انہوں نے کنواں دیکھا، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا کہ جاؤ بھی پانی لے کے آؤ، تو فادلی دلوہ، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، وہ ڈول جس کے ساتھ پانی نکالنا تھا اس نے کنویں کے اندر ڈالا۔ قال یا بشرا، اس نے کہا ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ لڑکا، وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا اپنی پونجی بنا کر، وہ جو ان کا سامان تھا، جو ان کا رخت سفر تھا، اس کے اندر اپنے سامان کے ساتھ، اپنی پونجی کے ساتھ، جو ان کی جمع شدہ جو تھی ان کے جانوروں کے اوپر، اس کے اندر ہی اس کو چھپا لیا یا اپنا سامان بنا لیا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا مطلب رویہ، معاملات، زندگی گزارنے کے طور طریقے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو کنویں سے نکالتے اور اس سے پوچھتے بھئی آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کو کس نے کنویں میں ڈالا ہے، آپ کہاں سے ہو، آپ کے والدین کون ہیں، یا پھر وہاں پہ اعلان کرتے، لوگوں سے پوچھا جاتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ ہمیں یہاں سے ملا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ اس کو اپنا سامان بنا کر چھپا کر جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے، جو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے، بے خبر نہیں تھا اللہ تعالیٰ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیا، دراہم معدودۃ، چند گنے ہوئے درموں کے بدلے، تھوڑی سی قیمت چند گنے ہوئے درموں کے بدلے انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے رغبت رکھنے والے نہ تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، چند ٹکوں کے، چند گنتی کے درموں کے بدلے میں اس کی جو ہے وہ قیمت لگا دی اور اس کو بیچ دیا۔ اگر وہ جانتے ہوتے کہ یہ ہے کون، اس کی قیمت کیا ہے، تو اول تو اس کو بیچتے ہی نہ، اس کو پھر اس کے والدین کے پاس پہنچاتے، اس سے پوچھتے۔
اور اگر نہ بھی وہاں پہ لے کے جاتے تو اس کو اپنے پاس رکھتے، اس کی خدمت کرتے، اگر وہ اس کو جانتے ہوتے، اس میں رغبت رکھنے والے ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، یہ ہے کون، اللہ رب العالمین نے اس کا اجتباء کیا ہے، اس کا استفاء کیا ہے، اس کو چنا ہے، تو یہ بات وہ نہیں جانتے تھے، اس سے بے رغبتی رکھنے والے تھے، رغبت رکھنے والے نہیں تھے، تو چند ٹکوں کی خاطر، چند گنے ہوئے درموں کی خاطر انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ تو یہ بھی وہاں کے ماحول، وہاں کے جو ہے وہ رہن سہن کی اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کیسا تھا کہ ایک آزاد کو غلام بنا کر اپنے سامان میں چھپانا اور پھر شہر کے اندر آ کر اس کی بولی لگانا اور اس کو بیچ لینا، اور شہر کی جو حکومت تھی، جو خریدنے والے لوگ تھے، وہاں پہ حکمران بھی تھے، عزیز مصر نے خریدا، تو انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ کس کا ہے، نہ ان سے پوچھا، نہ کوئی معاملہ کیا، تو بس جو قیمت طے ہوئی وہ دے دی گئی اور اپنے جو ہے وہ سپرد کر لیا گیا اس کو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔